बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद मैविश मुमताज़ बेग। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और मीरपुर डिवीज़न के नताइज ने एक नया सियासी नक्शा खींच दिया है इस वक्त। लेकिन इसके साथ ही साथ नाज़रीन शदीद सियासी कशीदगी भी पैदा हो गई है। मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में से नून लीग ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त 4 नशिस्तें हासिल हुई हैं। अब इसी हवाले से नाज़रीन हमने बात करनी है कि एक तरफ ये 13 हलकों पर मबनी जो इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल होना, और अब इसमें नून लीग को बरतरी हासिल तो हो गई है। अब इसके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब ने शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया है और इंतखाबी अमल पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका कहना यह है कि रियासत को आंखें खोलने की ज़रूरत है कि सियासी मफादात के बाइस कश्मीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने गैर जानिबदार ट्रुथ कमीशन के क़याम का मुतालबा भी दोहराया है और एक ऐसा सवाल उठाया है जो पूरी सूरत हाल का इस वक्त मरकज़ है कि क्या रियासत कौमी मफाद को तरजीह देती है या नून लीग के मफादात को ज़्यादा तरजीह देती है। अब नाज़रीन ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा एजेंडा भी साबित हो रहा है। बिलावल साहब को खैर उन्होंने कश्मीर के जो पहला मरहला था इलेक्शन के नताइज के ऊपर अपना रद्द अमल तो नाज़रीन ज़ाहिर कर दिया, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर अपनी कामयाबी पर जवाब देना तो भूल ही गए कि जीबी में उनकी हुकूमत बनी थी या फिर बनाई गई थी। रियासत ने उस वक्त जीबी में कौमी मफाद को तरजीह दिया था या फिर पीपल्स पार्टी के मफाद को तरजीह दिया था। अगर जीबी के इलेक्शंस के नताइज लेजिटिमेट थे तो फिर कश्मीर के नताइज जो इस पहला जो मरहला कंप्लीट हुआ है वो इलेजिटिमेट कैसे हो गए हैं। सवालात बेशुमार हैं। अभी ये पहला कदम, पहला वार कह लें सियासी तौर पर, और आवाम ने अपने वोट की ताकत का एक पहला जो नमूना है वो पेश किया है। अभी 2 डिवीजन्स के इलेक्शन के नताइज आना बाकी है, इलेक्शन होना बाकी हैं। अब उन नताइज को किस तरह से ये सियासी जमातें जो है वो अपनाती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। नीदर आई एम सपोर्टिंग नून लीग और एनी अदर पार्टी, बट यहाँ पर सवालात तो अपनी जगह बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा वो इस वक्त एग्रेशन में आई हुई नज़र आ रही है कि वो इस नताइज को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। वो रियासत के ऊपर भी सवालात उठाते नज़र आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि इस बार नून लीग को ये सीट्स जो हैं वो तोहफे में पेश कर दी गई हैं। तो फिर सवालात तो वाकई होते हैं कि जीबी में फिर जो सीट्स जीते हैं पीपल्स पार्टी ने, वो भी क्या फिर आप लोगों को तोहफे में रख के दी थी। तो ये जीबी के इलेक्शंस को इस वक्त कंपेयर किया जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के साथ। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। वी हैव अ पैनल। मरियम ज़िशान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, नाजिया मुस्तफ़ा साहिबा ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। सो मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मरियम साहिबा आपकी जानिब बढ़ती हूँ। इलेक्शन कमीशन का इस वक्त कहना यह है कि इंतखाबात आज़ादाना, शफाफ और पुरअमन थे, लेकिन सवालात बेशुमार इस वक्त भी पेंडिंग पर हैं। क्या कहना चाहेंगी? मुझे सबसे पहले ये बताइए महविश के पीपल्स पार्टी जिन पर इल्जामात लगा रही है वो जमात कौन है? क्या ये इनके इत्तेहादी नहीं है? क्या ये विफाक में इनके साथ नहीं बैठे हुए? क्या ये एक ही कश्ती के सवार नहीं है? एक्चुअली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, बल्कि मैं कहूंगी एज हासिल है इस गवर्नमेंट को जो विफाक में बैठी है, इनको टफ टाइम करने के लिए इस वक्त ऑपोजिशन मौजूद नहीं है पीटीआई की सूरत में। तो पहले तो ये दोनों जमातें आपस में सहेलियां बनकर बहुत अच्छे से रहती हैं। जैसे ही वफाक में भाई भाई, हाँ, तो जैसे ही कहीं कोई इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो फिर ये हलीफ जो है हरीफ बन जाते हैं। एक ऑपोजिशन का पार्ट प्ले करने लग जाता है और एक गवर्नमेंट का। और मुझे तो ये लगता है कि गुड कॉप बैड कॉप चल रहा होता है और अवाम में भी अब इतना शऊर आ चुका है। भाई आप किस पर तनकीद कर रहे हैं, किनको कारकर्दगी के ताने दे रहे हैं? उन्हीं को जिनके साथ आप बैठे हुए हैं, जिनके साथ आप ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, जिनके साथ आप मुराद एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी एक बिल असेंबली में आ जाए सैलरीज बढ़ाने का, एमएनए एमपीएस का, उस पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जहां अवाम के मफादात की बात आ जाए वहां तुंदो तेज बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मेरी समझ से बात कर है कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं बिलावल साहब और मरियम साहब। अब अवाम में शऊर आ चुका है। आप किस पर धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं और एक दूसरे के साथ ये ब्लेम गेम कब तक खेलते रहेंगे? तब तक जब तक कश्मीर का इख्तियार किसी एक पार्टी को नहीं सौंप दिया जाता है या फिर यहाँ भी कोई डील होकर और मिली भगत से या फिर आप आपस में डिसाइड कर लें कि इतनी सीटें हमारी, इतनी तुम्हारी और बारियां लगा दें, तब जाके आपको सुकून मिल जाएगा और फिर सब शांति हो जाएगी। ये जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत आपको बहुत हाई दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ इस वजह से है कि अभी तक सीटें तय नहीं हुई हैं। जैसे सीटों का मामला तय हो जाएगा
सब रावी चैन लिखता हुआ हमें इधर दिखाई देगा। लेकिन मरीम तो साहिबा, सब ये सीट्स की एडजस्टमेंट इलेक्शन से कब्ल नहीं होती हैं? बार्गेनिंग या जो डील है वो इलेक्शन से कब्ल नहीं होती हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और क्या महविश आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और हम सिर्फ एक शो देख रहे हैं बैठ के? बिलावल साहब ने जो कल धुआंधार तकरीर की, उसके बाद उन्हें 2 इंटरव्यूज देने पड़ गए टेलीविजन पर। रियासत की डेफिनेशन उन्हें बताने नहीं आ रही थी कि वो आखिर मुखातिब किससे हैं। बिलावल साहब से पूछा जाए वो किसे मुखातिब कर रहे हैं, किससे लेकिन कह बड़ा रहे हैं कि सख्त आप- जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने ये फरमाया कि भाई रियासत अपनी आंखें खोले और बताए कि नून लीग के मफादात को तरजीह देते हैं या कौमी मफादात को। महविश, क्या हमने पाकिस्तानी सियासत में ऐसे जुमले पहली बार सुने हैं? बिल्कुल भी नहीं, इससे ये सब कबल भी कुछ सुनते हमने- आए हैं। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि इससे कबल हमने देखा जीबी में भी इलेक्शंस हुए और उसके बाद नताइज को बड़े फराग दिली के साथ एक्सेप्ट किया गया नून लीग की जानिब से भी। तो अब यहाँ कश्मीर में क्या ऐसा मामला है कि यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? अभी ये पहला मरहला कंप्लीट हुआ है, 2 मरहले 2 डिवीजन्स और रहते हैं, तब क्या देखने को मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली जैसा कि आपने कहा, पहले मरहला के इंतखाबात के जो नताइज हैं वो किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। जो दूसरे मरहले अभी एक जो 2 अगस्त को होना है और उसके बाद 10 अगस्त को जो दूसरा मरहला होना है। मेरा तो ये ख्याल है अगर पहले मरहले के नताइज और मौजूदा बयानात को देखा जाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग मजीद तेज होने का इम्कान है और इसके सियासी दायरे में रहने की तवक्को हम ज्यादा कर रहे हैं। मुमकिन जो सिचुएशंस हैं वो अगर मैं बयान करूं तो नून लीग पहले मरहले में अपनी बरतरी को अवामी मैंडेट करार देकर पीपल्स पार्टी से नताइज तस्लीम करने का मुतालबा करेगी और पार्टी क़यादत पहले ही पीपल्स पार्टी पर शिकस्त कबूल ना करने का इल्जाम लगा दिया। अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी धांधली, इंतजामी मुदाखलत और इंतखाबी शफाफियत के सवालात को मजीद शिद्दत से उठा सकती है, खुसूसन उन हलकों में जहां उनके उम्मीदवार को कम मार्जिन से जो है हराया गया है। तो पार्टी एहतजाज और तहकीकात का मुतालबा भी करेगी, जैसे कि अभी बिलावल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। तो अगले मरहले पर इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि इंतखाबात अभी मुकम्मल नहीं हुए। सवालात बहुत हैं जी, बिल्कुल मरीम साहिबा, सवालात बहुत हैं। हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वक्त हुआ यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो पहला मरहला इलेक्शन का और उसके नताइज के ऊपर। 33 नशिस्तें हैं, इसमें 12 महाजिर सीट्स भी हैं। टोटल ये 45 बन जाती हैं। अब 5 जो नशिस्तें हैं वो ख़वातीन की हैं और इसी में नाजरीन 3 नशिस्तें मजहबी अक़लियतों की हैं। तो टोटल जो है ये 53 सीट्स बन जाती हैं। अब ये 3 मराहिल में तकसीम कर दी गई थी। एक जो है वो 27 जुलाई को जो इस वक्त इलेक्शन हो चुके नताइज आ गए। अब इस नताइज को तस्लीम नहीं किया जा रहा पीपल्स पार्टी की जानिब से। सेकंड राउंड जो इसका होगा, जो सेकंड फेज़ जो है वो 2 अगस्त मुजफ्फराबाद डिवीज़न और थर्ड जो है वो पुंछ डिवीज़न का 10 अगस्त को। अब इसके ऊपर नाज़रीन हम मरीम साहिबा का एनालिसिस जानने की कोशिश कर रहे थे कि ओवरऑल क्यों इस रिज़ल्ट को पीपल्स पार्टी की तरफ से तस्लीम नहीं किया जा रहा है और नून लीग चूँकि बड़ी खुश नज़र आ रही है, वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्होंने वोट्स लिए हैं। ये क्या मौजरा है जी मरीम साहिबा? महविश, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि चूंकि इंतखाबात अभी मुकम्मल नहीं हुए तो दोनों जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे पर सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगी। सख्त बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जलसों में एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला तेज हो सकता है, लेकिन इसका असल मकसद हरगिज ये नहीं है कि ये सच में कोई सियासी जंग चल रही है इन दोनों जमातों के दरमियान। इस सारी एक्टिविटी का मकसद है बाकी मराहिल के लिए वोटर्स को मुतहर्रिक करना। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो सियासी जंग है ये बैलेट बॉक्स से निकलकर बयानी की जंग में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ नून लीग नताइज को अवामी एतमाद का इजहार करार दे रही है, वो कह रही है जी हमें तो कारकर्दगी पर वोट मिला है, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी शफाफियत पर सवाल। आपको क्या लग रहा है मरीम साहिबा, उन्होंने वाकई अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर ही ये 9 सीट्स जो है वो ले ली? महविश, अवाम ने आपने जो सवाल किया है इसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये सीटें इनके हवाले की गई हैं। और नहीं, अवाम इन्होंने जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपने कैंपेन अच्छे अंदाज में किए और कैंडिडेट्स रखे, अवाम ने वोट दिए, वोट मिले, जीत गए। बहुत अच्छी कैंपेन की है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इतनी अच्छे से सोई हुई थी, उन्हें मालूम ही नहीं था कि वहाँ इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का मौसम आया वो वहाँ इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर पहुंच गई हैं। और कहाँ है इलेक्शन कमीशन? मैं तो हैरान हूँ कि इस बात पे कोई एक्शन नहीं हुआ।
جب ہم نے تو جو انتخابات دیکھے ہیں اس میں تو اتنی سختی ہوتی تھی کہ ایک پہلے سب کچھ بند کر دینا ہے، کوئی ووٹرز کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتا، پہلے تو قیمت والے نان بریانیاں چلتی تھی، اب تو یہ سلسلہ بھی نہیں ہم نے دیکھا، اور مریم نواز صاحبہ پوری بسیں لے کر وہاں پر پہنچ گئی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بلاول بھی یہاں صحیح کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ صحیح تنقید کر رہے ہیں کہ اچانک سے یہ تحفہ یاد کیوں آ گیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. نازیہ مصطفیٰ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن کے تھرو. نازیہ صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائن اس. فرمائیے گا ابھی یہ جو نتائج ہیں کیا واقعی پیپلز پارٹی اس سے انکاری ہیں، نہیں مان رہے، اور کیا اس کے اثرات جو 2 اور مرحلے رہتے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے پڑے گا؟ دیکھیے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ دھونی کے ذریعے سے نون لیگ نے جو ہے وہ 9 سیٹیں جو ہیں وہ جیتی ہیں، تو یہ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے یا یہ الزامات کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کمپین کے دوران یا ڈیورنگ الیکشن پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر لگاتی رہتی ہیں، جیسے کہ جی نون لیگ کی جانب سے بھی، بلکہ یہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی وہ چلی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے. پہلے وہاں پر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تھے جن کے پاس وہ بیلٹ باکسز تھے اور وہ ساری چیزیں تھیں، تو اس طرح نون لیگ کے پاس بھی بتانے کو اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن بلاول صاحب نے کل جو تقریر کی ہے اور اس میں جس طرح وہ ریاست کو بار بار بات کر رہے تھے اور جس طرح سے بتا رہے تھے کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں اور میں بینظیر کا بیٹا ہوں، اور اس طرح کی چیزیں وہ جن کو سنانا چاہ رہے تھے وہ انڈائریکٹلی ان کو سنا رہے تھے، اور بعد میں اس چیزوں کی ایکسپلینیشن بھی بلاول صاحب کل سے دے رہے ہیں کہ ریاست سے ان کی کیا مراد ہے. ریاست کا مطلب وہ نہیں سمجھتے. اگر ریاست اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو ریاست اگر وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں تو اسی حکومت کا وہ فیڈرل میں خود بھی کولیشن گورنمنٹ میں ان کے پارٹنر ہیں، ان کے اتحادی ہیں، تو وہ کس کو پھر کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں؟ یہ بات بلاول صاحب کو خود سوچنی چاہیے. سیکنڈلی جو نتائج آئے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے 1985 سے آنورڈ جتنے بھی آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کبھی اس طرح سے مرحلہ وار ہم نے الیکشنز نہیں دیکھے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو لیٹسٹ وہاں پہ جو صورتحال ہے، جس طرح سے کہ انتشاری کچھ ٹولے کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو سارے الیکشنز کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا مین ایجنڈا بھی یہی تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہاں پہ کسی صورت بھی ممکن نہ ہو سکے. کیونکہ اگر وہ واقعی ہی اپنے معاملات کا اپنے مسائل کا حل چاہتے تو ڈیفینیٹلی اس الیکشن کا وہ پارٹ بھی ہوتے، حکومت کے ساتھ بیٹھتے بھی. اگر ان کے 38 میں سے 36 2-3 مطالبات کے علاوہ باقی صاحب مان لیے گئے تھے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اگر ہم وہاں سے لے کے آج تک دیکھیں تو کمپین سٹارٹ ان کی کہیں اور سے ہوئی تھی، بعد میں جو لوگ اس میں آ کے ایڈ ہو گئے، اور جس طرح سے جو ہمارا دشمن ہے جس طرح سے انڈیا کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں ان کے جو ثبوت ہے وہ انفارمیشن منسٹر عطاء ارڑ نے وہ دکھائے ہیں ٹی وی پہ، لوگوں کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہے، کس طرح سے وہ پیسے لے کر ان کی سوشل میڈیا کمپینز جو لوگ وہ کر رہے تھے، اور سارے ثبوت وہ لوگوں کے سامنے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کے امیج کو اور آزاد کشمیر کے موقف جو ہمارا ایسا پاکستانی جو ہم آزاد کشمیر کا موقف ہے انٹرنیشنلی جس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے یہ سب ضروری تھا کہ یہ جو انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کو سختی سے ان کے ساتھ نمٹا جائے. لیکن کل کا جو معاملہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جس میں کچھ لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ اکا دکا واقعات ایسے ہوئے، اور وہ بھی اس وجہ سے ہوا ہے کہ دیکھیے جب آپ جو سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، رینجرز کے لوگ ہیں، جب آپ ان کو اشتعال دلائیں گے ان کے اوپر آپ خود حملے کریں گے، اور چاہیے کیا ہوتا ہے ایسے جو انتشاری لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، انڈیویجولس ہوں، اور کسی دشمن کے ایجنڈے پر ان کو خون چاہیے ہوتا ہے اس چیز کو کرنے کے لیے، اس تحریک کو آگے چلانے کے لیے. اس بات کا جو اظہار ہے وہ جو ابھی تک کے جو وزیر اعظم ہے فیصل راٹھور صاحب انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کیا ہے، اور بلاول صاحب اس کے اپوزٹ ہے. حالانکہ جو فیصل راٹھور صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ انہی کی پارٹی کے ہی وزیر اعظم ہے وہاں پہ. فیصل راٹھور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ جو واقعات ہوئے نہایت افسوسناک ہے، جو چند لوگوں کا ان کو چاہیے تھا وہ اس پہ کسی حد تک کامیاب ہوئے. جبکہ بلاول صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا اپنی تقریر میں کہ دیکھیے ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے کوششیں کی، جو ہماری سیکورٹی اداروں نے کوششیں کی، وہ انہوں نے اس طرح سے فیئر کوششن نہیں کی ہے، ان کو سے بات کرنی چاہیے. اور بلاول صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے نازیہ صاحبہ؟ کیونکہ وہ نتائج ان کے پسند کے نہیں آئے ہیں، ان کے مزاج کے مطابق نہیں آئے، اس لیے
ہوتا ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. لائک جیسے جی بی الیکشن کی آپ بات کر رہی تھی, جو جی بی میں جب الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ جو نتائج اگر پیپلز پارٹی کے فیور میں آئے ہیں, تو بلاول صاحب نے بڑا ہنسی خوشی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا. نون لیگ نے کوئی الزامات نہیں لگائے کہ وہاں پر ان کو پلیٹ میں رکھ کے دیے گئے, پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ میں دیے گئے یا حکومت کی انٹرسٹ میں دیے گئے, لوگوں کی فلاح کے لیے دیے گئے. ایسی کوئی بات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. یہ بہت اچھا جسچر تھا نون لیگ کی حکومت کی جانب سے کہ انہوں نے ان کو دعوت دی کہ جی بی میں آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سیم اتنا ہی بڑا دل چاہیے ہے پیپلز پارٹی کو یہاں پہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں. دیکھیے اگر بلاول یہ سیاست میں بڑے دل کے علاوہ بھی ناظر صاحبہ آپ کو خود معلوم ہے, آپ چونکہ سینئر اینالسٹ بھی ہیں, یہاں پر تمام تر معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, اور اب تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز خود یہ فرما رہے ہیں, فارم 45-47 کا خود ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس وقت بلاول صاحب کو اتنا امپلسو کیوں وہ نظر آ رہے ہیں, اور کیوں وہ لیجیٹیمیٹ انلیجیٹیمیٹ کی طرف خود بڑھ رہے ہیں؟ جی بی والا الیکشن اور اس کے نتائج لیجیٹیمیٹ اور یہاں والے انلیجیٹیمیٹ, اتنی فرسٹریشن کیوں نظر آ رہی ہے آپ کو ان کے اندر؟ دیکھیے یہ تو فرسٹریشن ہے اور جو امپلسونیس کا اظہار کر رہے ہیں نا بلاول صاحب. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہوتے, جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے, جب گیپ ہوتا ہے, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ اپنا یا غصہ یا ایگریشن دکھاتے ہیں لوگوں کو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مجمع میں بیٹھے ہوئے کہ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں, لیکن ہر پوائنٹ پہ ہر لیول پہ یہ چیز اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. دیکھیے بلاول صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی اتنی ہی پاپولر ہے اور ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ نون لیگ نے چوری کر لی ہے, نون لیگ نے ان سے سیٹیں چھین لی ہیں, تو ابھی فیصل راٹھور صاحب تو ابھی بھی وزیر اعظم ہے نا, جب تک کہ اگلی اسمبلی کا سارا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. تو اگلی پاپولیرٹی تھی تو ان کی جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے آزاد کشمیر میں, وہاں پہ تو ان کے جو پولنگ بوتھ ہیں وہاں پہ رش نہیں ہے, ان کے کیمپس خالی پڑے ہوئے ہیں. جلسہ کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. لوگوں کا پارٹی کو ووٹ دینا, کتنا ٹرن آؤٹ رہتا ہے, یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. دیکھیے جبکہ ووٹ ڈالنے چاہتا ہے تو اس کی اپنے ذاتی اس کا فیصلہ ہوتا ہے. جلسوں میں تو آپ لوگوں کو لے آتے ہیں. ہماری پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں, یہ تو تاریخ ہے نا کہ لوگوں کو یہاں پہ تو یہ مشہور ہے کہ بریانی کی پلیٹ پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے جلسوں میں. تو اگر یہ سمجھا چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کر لیے ہیں تو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ اگر 9 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے تو جو نون لیگ نے کرنے کی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بلاول صاحب کی جو اگریشن نظر آتی ہے وہ فرسٹریشن اسی وجہ سے ہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے ان کی پارٹی کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے جو ابھی حالیہ جو کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو کچھ کیا ہے, اگر اتنا ہی اچھی چیزیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہ چیزیں نظر آتی. سو یو بلیو کہ جو ووٹس پڑے ہیں وہ جینوئن ووٹس ان کو پڑے نون لیگ کو؟ دیکھیے جینون ووٹس ڈیفینیٹلی اس کو پڑے ہوں گے. اس میں اس طرح سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں. دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب یہ الیکشن کمپین سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں. دیکھیے لوگ ووٹ کس پارٹی کو دیتے ہیں کہ جنرل سا کوسچن ہے, لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل, لوگ علاقے کی بہتری ہو, لوگوں کو ایجوکیشن, ہیلتھ, بچوں کو روزگار, یہ ساری چیزیں ملے. اب اگر ایک پارٹی آ کے اپنا منشور بیان کرتی ہے اور آپ کے منشور میں یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ وہاں پہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے, اور بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ چیزیں کی ہیں. اب کوشچن یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی مریم نواز نے گرین بسز وہاں پہ کیوں پہنچا دی, پہلے تو ان کو یاد نہیں آیا. تو پہلے تو اس طرح اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی بہت کچھ تھا نا کرنے کے لیے, تو وہ بھی کر دیتے. اگر اتنی ہی یہ چیزیں اس چیز میں اگر مقابلہ بازی تھی تو مقابلہ تو وہ بھی کر سکتے تھے نا. یہ تو آپ کی کمپین ہے, آپ کا منشور ہے, آپ کی ایکٹیویٹی ہے, آپ کیسے پلان کرتے ہیں ساری ایکٹیویٹی کو, تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کی پارٹی پہ. مریم نواز وہاں پہ گئی, میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے, انہوں نے لوگوں سے بات کی, جو وعدے انہوں نے کیے. یہ بات کی بات ہے, اگر 100 باتیں کی ہیں تو اس میں سے کم 70% ایکسیپٹیبل ہو گیا وہاں پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی لاسٹ حکومت تھی وہ کس کی تھی؟ وہ پیپلز پارٹی کی تھی, تو ان کو ڈلیور کرنا چاہیے تھا. اگر یہ معاملات اتنے ہی اچھے ہوتے تو چیزیں آج اس محض پہ نہ پہنچتی. ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے یہاں پہ یہ دنگا فساد انتشار یہ سب معاملات پارٹی کی حکومت بھی وہاں پہ ہوتے ہوئے ہوا نا. تو بلاول چلیں بالکل ٹھیک ہے, اور ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ کی جانب بڑھوں گی. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ, ہمیں وقت دیا. آئی ہیو اے کپل آف کوسچنز فار یو. فرمائیے گا کہ کیا آزاد کشمیر کے یہ انتخابات واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف تھے, اور کیا یہ دھاندلی کے الزامات میں کوئی صداقت ہے, اور اس کے علاوہ یہ نتائج جو ہیں وہ کشمیر کی سیاسی سمت کو واقعی تبدیل کر دیں گے کہ نہیں؟ مہوش بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک مسلم لیگ نے جو پہلے مرحلے میں برتری حاصل کی ہے
اس کے باوجود بھی مجموعی طور پر جو اس وقت کشمیر کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ واضح نہیں ہے، کیونکہ جو آئندہ مرحلے کے نتائج ہیں وہی حکومت سازی کے جو منطقی نتائج ہیں اس کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ابھی تک صورتحال اس طرح سے واضح نہیں ہے، کیونکہ اس کے 2 مرحلے ابھی باقی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو کشمیر کی جو ابھی نئی قیادت ہے وہ صرف سیاسی نعروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کو بھی سمجھا جائے اور ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے۔ اس میں 3-4 چیزیں بہت عام ہیں۔ اگر کوئی سیاسی پارٹی جو ہے چلیں الیکشن کے موقع پہ ہی صحیح، اگر وہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق زیادہ، کیونکہ میں اس کو اکیڈیمکلی کور کرتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ بھی کوئی اچھا چلے الیکشن کے موقع پہ ہی کر دے تو میں اس کو پازیٹیو سٹیپ لیتی ہوں۔ لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کا جہاں تک بات ہے، پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ ایسے نئے ایلیمنٹس شامل کریں، کوئی اپنی پارٹی میں ایسی جان ڈالیں، کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، کیونکہ ان کا نظریہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ان چیزوں کو سمجھا، آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہی کہ 5 سال بے شک آپ کچھ نہ کریں لیکن الیکشن کمپین کے دوران آپ جو ہے وہ برسات کر دیں تمام تر چیزوں کے سونے جواہرات اگر ان کے سامنے رکھ دیں گے تو آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے؟ مہوش، یہ بات غلط ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، 5 سال آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ الیکشن کے موقع پہ ایک شو آف ہے یا لوگوں کی فوری طور پہ جو ہے وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ کچھ نہ کچھ عوام کو مل جائے، یہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح پہ جو حالات ہیں، اس وقت جو ہمارے اس پورے خطے جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے اور ایران اور US وار کی وجہ سے جو صورتحال ہے، ہمیں ملک میں استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت اب جو الیکشنز ہیں اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، اس میں ملٹی لیئرڈ فینومینا ہے، یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں باہر کے ہاتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کشمیر کے اندر ایک بدامنی کی صورتحال ہے، وہ ایک الیکشن کی اس صورتحال کو سبوتیج کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے باوجود بھی الیکشن ہو جانا جو ہے یہ ایک مثبت، میں تو اس کو مثبت پوائنٹ ہی کہوں گی کہ یہ ایک بڑا ہی اچھا پہلو ہے۔ لیکن دوسری طرف سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت، کسی طرح کی بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں یا تحریک انصاف ہے، کیونکہ نوجوان ابھی بھی تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں اور وہ اس طرف توجہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود بھی یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے، کیونکہ ملکی سالمیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو اندرونی اختلافات ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کو سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیاست بہت پرانی ہو چکی ہے لیکن اسٹل امپلیمنٹڈ ہے۔ ہاں، جو اشارہ آپ کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس طرف بڑھ نہیں پا رہے ہیں اور شاید اسی وجہ سے یہ تمام تر مسائل جو ہے وہ اس وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اب جسٹ گیو می اے سیکنڈ مریم صاحبہ، جی ڈاکٹر صاحبہ پلیز کمپلیٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے بالکل صحیح طور پہ نقطہ سمجھا ہے کہ اس وقت عالمی حالات بہت چینج ہو چکے ہیں اور عوام اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو بہت اچھی طرح چیزوں کا، حالات کا اندازہ ہے۔ اب وہ کسی کے کہنے میں نہیں آئیں گے، ٹھیک، اور اب واقعی سیاسی جماعتوں کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے جی مریم صاحبہ۔ مہوش، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح کی بات ابھی یہاں کی گئی ہے بسز کے حوالے سے، تو میں ایسے سیاستدانوں کو بالکل نہیں ایکسیپٹ کروں گی۔ آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ کو عوام کی خدمت کے لیے چنا گیا، اور آپ کو عوام کی یاد تب آتی ہے جب صرف الیکشن سر پہ آ جاتا ہے، اس سے پہلے آپ بھول جاتے ہیں الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ان پر انعامات کی نوازش کر دیں۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ 2 لوگ ایک بچے سے پوچھیں گے کہ آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے، اور ایک اس میں سے آئس کریم کا لالچ دے دے یا لالی پاپ دے دے اور بچہ اس کے حق میں ووٹ دے دے۔ تو میرے خیال میں پاکستانی سیاست میں یہ رجحان نہیں ہونا چاہیے۔
بالکل ٹھیک ہے. چلیں ناظرین, پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. لیٹس شفٹ آور فوکس ٹو اندر امپورٹنٹ ایشو, اور وہ ایشو ناظرین اس وقت پیٹرول کی قیمتوں کا ہے. پیٹرول قیمت پالیسی, روزانہ قیمتوں کا تعین اور عوام پر اس کے اثرات, اس کے اوپر بات کریں گے. آج ہم پاکستان کی نئی پیٹرول قیمت پالیسی پر بات کریں گے کہ ایک ایسی پالیسی جس نے صرف 10 دنوں میں عوام کی جیبوں پر ایسا بڑا حملہ کیا کہ روزمرہ کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے. اب وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نیا روزانہ تعین کرنے کا نظام منظور تو کر لیا ہے کہ جس کے تحت اوگرا اب روزانہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا اعلان کرے گا. اب ناظرین اس پر حکومت کا کیا کہنا ہے کہ اس سے شفافیت آئے گی؟ اب کون سی شفافیت ہے اور اس سے عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا؟ سوال ہے. اب اس کا جواب دینا چاہے حکومت تو ٹھیک, نہیں دینا چاہے تو ویسے بھی جبری طور پر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تو کوئی عوام اس طرح کے کوئی معاملات تو پیش کر بھی نہیں سکتی ہے. لیکن فیکٹ کیا ہے ناظرین, اس کے اوپر بات کریں گے. پیٹرول کی جو اصل قیمت ہے جب کراچی پورٹ پر پہنچتی ہے تو 220 روپے تقریباً فی لیٹر ہے. اس پر 80 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, 5 روپے کلائمیٹ سپورٹ لیوی, 17.28 روپے کسٹم ڈیوٹی, 7.16 روپے جو آئل مارکیٹنگ ہے, اس کے علاوہ 7.87 فریٹ کمپنیوں کا مارجن, اور اس وقت جو 8.64 روپے ڈیلرز کا کمیشن شامل ہوتا ہے. نتیجہ کیا؟ پیٹرول کی جو اس وقت قیمت تقریباً ہم کہیں کہ یہ تمام ٹیکسیز اور یہ چیزیں ملا کے اگر 335 سے 340 روپے فی لیٹر بنتی ہے تو اس میں عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ یہ تمام تر ٹیکسیز, تمام تر معاملات کیا عوام کے ہی گلے میں لٹکانی ضروری ہے؟ ناظرین یہاں پہ تقریباً 40% حصہ مختلف ٹیکسیز, لیویز اور مارجنز پر مشتمل ہے. اور جولائی اگر 2026 میں اگر اس کا ذکر کریں تو پہلے 13.18 روپے اور اس کے علاوہ تقریباً 5 روپے کا اضافہ ہوا, اور اس سے مجموعی طور پر اضافہ جو ہے وہ 20 روپے فی لیٹر سے زائد ہوا ہے. اب ناظرین روزانہ قیمتوں کے جو اتار چڑھاؤ کا سب سے زیادہ نقصان عام شہری کو ہو رہا ہے. پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ موٹر سائیکل سوار ماہانہ 18,000 سے 20,000 روپے صرف ٹیکسیز لیویز کی شکل میں ادا کر رہے ہیں. یعنی پیٹرول استعمال کرنے والوں میں 60% موٹر سائیکل سوار ہیں جو 45% ٹیکس ادا کرتے ہیں. اب چونکہ دیگر جو اشیاء ہے ڈیزل ٹرکوں سے ہی منتقل ہوتی ہیں, اس لیے ایندھن مہنگا ہونے سے سبزیوں, پھلوں, آٹے, چاول, چینی, دودھ اور دیگر جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں براہ راست اضافہ ہوتا ہے. اب ناظرین یہ جو پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جاتا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. مریم صاحبہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی مریم صاحبہ. مہوش, میرا یہ خیال ہے جو حکومت نے نئی پالیسی اپنی متعارف کرائی ہے, پالیسی نئی ہو یا پرانی ہو, عوام کے لیے کسی صورت ریلیف نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جب 1 مہینے بعد پیٹرول کی قیمتیں تبدیل کی جاتی تھی تب بھی عوام کی جیبوں پر بوجھ تھا. پھر یہ سلسلہ 15 روز بعد شروع ہوا, تب بھی ہم نے دیکھا کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اب یہ سلسلہ 1 ہفتے بعد شروع ہوا تھا, تب بھی عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں, اور اب نوبت یومیہ قیمتوں کے تعین پر آ چکی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکمران جواب دہ سمجھتے ہیں خود کو؟ آپ کو پتا ہے کہ براہ راست عوام پر کس طرح سے اثر ہو رہا ہے. آپ کا ڈیلی بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ تعین کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمت کا, تو ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی آپ نے. وہ شخص جس نے مہینے کا ایک بجٹ رکھا تھا کہ اتنے پیسے میں اپنے فیول کے لیے نکالوں گا, اس کا بجٹ تو درہم برہم ہو گیا. اس کے علاوہ اب آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس غیر یقینی کی صورتحال میں. آپ سرمایہ کاری کے جو حالات ہیں اور باقی جو معاملات ہیں ملک کے وہ دیکھیں, معاشی استحکام آپ کیسے لے کر آئیں گے اگر آپ یومیہ بنیادوں پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کریں گے. ایک ایک چیز مہنگی ہوتی ہے. جیسے ہی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, پہلے ہی عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے بجلی کے بلوں نے. اب آپ روزانہ کی بنیادوں پر پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو بجلی کے بل کہاں جائیں گے؟ عوام سے اپنے گھروں کا کرایہ نہیں دیا جا رہا, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, بجلی کے بل عوام کی کمر توڑ کے رکھتی ہے. اور سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ جیسے ہی فیول پرائس بڑھتی ہے تو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے انتظامات کیے, آپ نے صرف پالیسی دے دی کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں گے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں. یہ کیسا ریلیف ہے؟ مارکیٹس میں چلے جائیں, کدھر ہے انتظامیہ؟ ریٹ لیٹس کہاں پر ہیں؟ اچھا مریم صاحب, مجھے کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ شاید نا یہ عام آدمی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکلات آتی ہیں کہ کچھ تو ریلیف ہوگا, کیونکہ حکومت کے بڑے بلند و بانگ دعوے ہیں کہ اس میں عوام کو ریلیف ہی دیا جا رہا ہے, لیکن وہ ریلیف سمجھ میں نہیں آ رہی شاید ہمیں. پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہیں, یہاں فوراً بڑھا دی جاتی ہیں, لیکن جیسے ہی وہاں پر قیمتیں کم ہوں گی یہاں پر وہ اثرات پہنچنے میں وقت لگے گا.
کیونکہ یہی ہمارے نمائندے ہیں عوامی جو کہتی ہیں کہ جب قیمت کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر اور وہ فیول پہنچنے میں اتنے دن لگ جاتے ہیں، اتنے ہفتے لگ جاتے ہیں. جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہے، جو ڈیلرز ہیں، جو پیٹرول پمپس مالکان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مہنگا تیل خریدا تھا، اب ہم سستا کیوں بیچیں، ہم تو لاس میں جا رہے ہیں. لیکن جب یہی فیول انہوں نے سستا خریدا ہوتا ہے عالمی ریٹس کے حساب سے، اور جب اچانک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ اسی سستے تیل کو مہنگا بیچ دیتے ہیں. اور یہاں ستم یہ ہے کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بے لگام کر دیا گیا ان لوگوں کو. عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کون ہے ادھر عوام کا درد رکھنے والا؟ انتظامیہ کدھر ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں جس ایریے میں میں یہاں رہتی ہوں، یہاں ڈفرینٹ مالز ہیں. مالز کے علاوہ اگر میں کسی ایسے بیکورڈ ایریا میں بھی جاؤں جہاں سٹالز یا ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں بھی ریٹ ڈفرینٹ ہے. آپ لاہور کے ٹھوکر کے ایریا میں چلے جائیں، آپ کو پیاز کسی اور بھاؤ میں ملے گا. آپ اقبال ٹاؤن چلے جائیں، پیاز کا ریٹ کچھ اور ہوگا. آپ ٹھوکر کراس کر لیں، پیاز کا ریٹ کچھ اور ہوگا. تو یہ ریٹ کس نے فائنلائز کرنے ہیں؟ کس نے ان کو مانیٹر کرنا ہے؟ آپ صرف پیٹرول کی قیمت وہاں پر بڑھانے بیٹھے ہیں یا کم کرنے؟ بہت احسان ہمارے سر پہ کر دیتے ہیں، 10-20 روپے بڑھا کے 1 روپیہ کم کر دیتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں آپ کو معلوم کہ ان جو اشیاء فروشت کی قیمتیں ہیں جس سے ہر انسان افیکٹ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس کو کون کم کروائے گا؟ دودھ کی قیمتوں کا تعین کون کرے گا؟ سبزی پھل کی قیمتوں کا تعین کون کرے گا؟ عوام کو کس کے سہارے آپ نے چھوڑ دیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکومت اور یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو جواب دہی نہیں ہے، اس لیے اپنی مرضی کے بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ ان فیصلوں کا اثر عوام پر براہ راست کیا ہوگا. تو عوام کی جیب پر ایک بھاری ڈاکہ پڑ چکا ہے. یہ جتنے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ آ کے اپنے مفاد میں فیصلہ کر رہے ہیں. اس میں مجھے تو عوام کا کوئی مفاد نہیں نظر آ رہا. کچھ تو پازیٹیو ہوگا اس پالیسی میں، کچھ تو عوام کو کہیں سے تو ریلیف دیا جائے گا. کچھ نہیں لگ رہا آپ کو؟ پیسمسٹ ہیں آپ مجھے بتائیں نا، ابھی 1 روپیہ کم کیا تھا، اس سے کیا ریلیف مل رہا ہے؟ پورا 1 روپے کیا ہے نا، پورا 1 روپیہ کم کر دیا. میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے تو گارڈ رکھنے کی ضرورت تھی. اب میں فیول ڈلوانے جاؤں تو 1 روپیہ کم ہو گیا. بہت بہت مشکل صورت ہے. واقعی یہ بدقسمتی ہے پاکستانی عوام کی. لیکن اب ذرا آگے نازیہ صاحبہ کی جانب بڑھتے ہیں. نازیہ صاحبہ، عالمی منڈی میں 5% اضافے پر پاکستان میں 10 سے 12% اضافہ ہوتا ہے، جبکہ 10% کمی پر 1.5 سے 2% کمی کی جاتی ہے. اور مہنگا تیل جو ہے وہ پاکستان میں 2 دن کے اندر پہنچ جاتا ہے، سستا تیل جو ہے وہ 28-30 دنوں میں بھی نہیں پہنچتا. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان کے ہر اقدام کی جو ہے لوگ اتنا ہی اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی لوگوں میں ایک مایوسی ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئل پرائسز جو ہیں اگر وہ انکریز ہوتی ہیں تو پاکستان پر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ فوری طور پر آتا ہے. وہ کہ جو ہمارے پاس آلریڈی آئل کے جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے ذخیرہ کرنے کی، اس میں جو آئل موجود ہوتا ہے وہ تو آلریڈی چیپ پرائسز پہ ہی ہمیں ملا ہوتا ہے. لیٹس سپوز اگر ہمیں 280 کی بجائے 240 پہ انہوں نے پرچیز کیا ہوا ہے، اور جب اس کی آئل پرائسز انکریز ہو جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مارکیٹ میں. بٹ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز ڈکریز ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ ہمیں فوری طور پر اپنی مارکیٹ میں نظر نہیں آتا. اچھا، اس میں سارا قصور گورنمنٹ کے، دیکھیے ہر چیز وزیر اعظم کے ساتھ لنک کر دینے سے یہ مناسب بات بھی نہیں، اور ہر چیز وزیر اعظم خود بیٹھ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. آگے سارے چیزیں آگے سے آگے جن کی نہیں، وزیر اعظم صاحب کی ٹیم تو ہے نا، وہ ریسپانسبل تو ہیں، وہ آنسریبل تو ہیں. آنسریبل اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اجلاس ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنا لوگوں کو ریلیف دیا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اس میں کیا پازیٹیو امپیکٹ اس میں ہمیں کیا نظر آئے گا، کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ بھی ہم اس کی کر رہے، اصل میں اس کے پیچھے جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن تھا وہ یہ تھا، یا ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز ایک دن بڑھتی ہیں تو ہم ادھر بڑھا دیں گے، اگر اگلے دن کم ہوتی ہیں تو ہم اس کو کم کر دیں گے تاکہ فوری طور پر اس کا امپیکٹ آ جائے. وہ کہ اگر پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یکدم 25 روپے 30 روپے بڑھ رہی تھی، جب یہ ایران اور امریکہ والا یہ جو کانفلکٹ ہے، جو آن گوئنگ سچویشن ہے، اس میں کچھ حالات اس قسم کے تھے، لیکن لوگوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا تھا کہ یکدم 25-30 روپے کا اضافہ ان کو دیکھنے کو ملتا تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1 روپے سے 5 روپے کے درمیان میں پرائسز اوپر نیچے ہوتی ہیں تو لوگوں کو
थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में, थोड़ा सा समझने में शायद थोड़ी सी लगे कि बहुत ज्यादा उतना इंक्रीज नहीं है, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तब आ सकता है अगर जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो, जैसा हमने देखा कि ईरान और अमेरिका की जो अभी रिसेंट जो चीजें हैं उतनी ज्यादा एग्रेशन हमें देखने में नहीं मिल रही है, मामला कुछ कूल डाउन हुए हैं तो उनकी प्राइसेस कम हुई है, तो पाकिस्तान में भी उसकी प्राइसेस उतनी कम होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 5 रुपए कम होने चाहिए पाकिस्तान में, तो 5 कम होने चाहिए, बजाय कि उसको 2 रुपए तक कम किया जाए। तो ये एक इसमें एक गैप है जिसको देखने की जरूरत है। लेकिन ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नाज़िया साहिबा, होना चाहिए कमी जिस तरह से अगर इंटरनेशनल प्राइस डाउन हो रही है तो यहाँ भी इसी तरह से होनी चाहिए, बट द क्वेश्चन इज कि क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम कहाँ है, फॉल्ट कहाँ है? देखिए, जब बात इम्प्लीमेंटेशन पे आती है ना, वहीं पे आके थोड़ी सी चीजें, देखिए वजीर आजम की सतह पर जो चीजें देखने वाली है, जिसको लोग समझते हैं कि हर चीज का वजीर आजम से जवाब लिया जाए, वजीर आजम ने तो आके आलू प्याज और टमाटर की कीमतें नहीं देखनी है ना, वो जिनकी जिम्मेदारी है ऊपर से लेकर नीचे तक हम देखें तो उनको आंसरेबल होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जब नेक्स्ट इजलास हो, नेक्स्ट मीटिंग हो, तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये चीजें क्यों नहीं है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक कॉल पर बैठे हुए हैं और वो जी हमारी हर कॉल का जवाब दें कि आज फलां मंडी में तो आलू इतने का बिक रहा है और फलां में इतने का क्यों बिक रहा है। देखिए, जब ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी तब भी हम देखते थे कि जो मेन मंडी होती है वहां पे प्राइसेस और होती हैं। अभी बहरिया में और रेट होगा, डीएचए में और रेट होगा, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, यहाँ पे सब्जी मंडी में और रेट होगा, बहरिया में और है, लोकल मार्केट्स में और है। ये तो ऑयल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से पहले भी चीजें ऐसी तरह से चलती थी। मतलब कि आप ये सब्जी फ्रूट की छोड़े, आप कोई भी चीज उठाते देख ले, सुपर स्टोर से जाए और चीज है, आप फार्म करियाना स्टोर से चीजें और तरह से मिलती है। ये जो प्राइसेस कंट्रोल चीजें करने वाली है, ये पहले भी एक इसमें था, गैप था, फ्लॉ था इसमें और अभी भी है, और इसको बेहतर करने की जरूरत है। हम बात ये कर रहे हैं कि जो ऑयल की प्राइसेस है इसको डेली बेसिस पे क्यों किया गया, मैं उसके पीछे की सोच और उसकी बात कर रही हूँ कि उसके पीछे जो मेन एलिमेंट था वो यही था कि हम लोगों को रिलीफ में, और इसी सूरत मुमकिन है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली। अच्छा, मुझे मुख्तसरन ये फरमाइएगा आपके, क्या ये पॉलिसी इसी तरह से जारी रहनी चाहिए या फिर कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दें? ये पॉलिसी इस तरह से नहीं है कि आज बन गई और अगले 10 साल ऐसे चल रहे हैं। देखिए, ये सारी सिचुएशन लिंक होती है अमेरिका और ईरान का जो रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं कि अल्लाह करे चीजें बेहतरी की तरफ जाए। दोबारा से पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें तो कर रहा है मीडिएटर के, चीजें मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई उसमें अमेरिका ने भी कह दिया कि वो मजीद उसके ऊपर ईरान के ऊपर हमले नहीं करेगा, और ईरान ने भी ये कहा कि अगर अमेरिका नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो फिर रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, ये सब ममालिक मिलकर कोशिश कर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों या महीनों की बात है, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और पहले जैसे हम देखते थे ऑयल की प्राइसेस उसी तरह इंशाल्लाह एक दिन जरूर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खिलत साहिबा साथ हैं हमारी? जी डॉक्टर साहिबा फरमाइएगा कि हुकूमत ये टैक्सेस और लेवीज में कमी कर सकती है, ये सिलसिला कब और कहाँ जाके रुकेगा? जी बिल्कुल, आपका सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के अदाद शुमार पेश किए, और मैं समझती हूँ कि आप क्योंकि नई नस्ल को, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करती हैं, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वाकई इस काबिल है कि वो जो मुस्तकबिल के चैलेंजेस हैं उनको संभाल सके, और इस पे एक तो मेरी एप्रिसिएशन है आपके लिए। दूसरा जो बात आपने की है, हमारे पास बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छे हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि किसी भी हवाले से, किसी भी तरह से जो है वो कर सकते हैं, इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई किसी ऐसे, मतलब मैं सादा सा फार्मूला नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताती चलूं कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने किस तरह से तेल की कीमतों को जो है वो आवाम की पहुंच में रखा हुआ है, उन्होंने किस तरह से मैनेज किया हुआ है। आप सारे पड़ोसी ममालिक को देख लीजिए, वो भी तो आलमी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये ठीक है कि हमारे ऊपर IMF का भी दबाव है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमारे पास ऐसे माहिरीन मौजूद हैं जो कि इसका बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुस्तनद हल पेश कर सकते हैं। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वो अवाम की मसाइल को जो है वो मद्देनजर रखे, और जो जितने आदाद शुमार आपने पेश किए हैं वो बिल्कुल वेल रिसर्च है, और इनके ऊपर बहुत अच्छे लोगों ने काम किया है और ये हकीकत पर मबनी है। तो इनको अगर सामने रखते हुए
اگر اس پہ ورکنگ کی جائے اور ایک فارمولا بنا دیا جائے کہ عالمی مارکیٹ پہ جتنی مرضی کی تیل کی قیمت ہو لیکن عوام کو یہ جو جھٹکے ہیں براہ راست نہ دیے جائیں. Alright, thank you so much ڈاکٹر صاحبہ, we got your point. اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھیں مریم ذیشان صاحبہ, نازیہ مصطفیٰ صاحبہ, ڈاکٹر سعدیہ کمال اور ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ, جنہوں نے بات کیا کہ الیکشنز کے نتائج جو کشمیر میں ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.